رمضان رمضان میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ قاری لیاقت صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت آواز۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن میں، اور آج ہم 10واں روزہ جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سحر جو ہے آج 10ویں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں کنن ناز، ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے دن کی بڑی ہی خاص نسبت ہے۔ آج کے دن کی نسبت ہے اماں خدیجہ الصدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے منسوب ہے آج کا دن 10واں رمضان۔ آپ کی فضیلت میں ہم جتنی بھی باتیں کریں، ہماری ایسی اوقات ہے نہیں، حقیقتاً بالخصوص میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بیان کر پاؤں، لیکن روایتوں سے جو ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، ان سے جب بھی ان کی روشنی میں ہم اس ہستی کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی اماں کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں ان کے کردار کا، تو ایسی کوئی مثال ملتی نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا، اور اس کے بعد 26 سال تک
آپ کے ساتھ رہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس جہان فانی سے رخصت نہ ہو گئے۔ اماں اپنے ساتھ کھانا کبھی اپنے ہاتھ میں کبھی اپنے سر پر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں۔ کہاں؟ غار حرا میں، غار حرا تک لے کے جاتی تھیں، جو کہ تقریباً کوئی 3 سے 4 میل کی مسافت پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2500 فٹ کی بلندی پر بھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے عرب کی امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ بے تحاشا غلام، بے تحاشا باندیاں جو ہیں وہ آپ کے حکم کے یہ سارے کام کر سکتی تھی، لیکن شوہر کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ نے یہ ساری مشکلات خود برداشت کی، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی آپ کے کردار پر روشنی ڈالی جائے وہ کم ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ہم اس پر بات کریں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ منسوب ہونے والے لوگوں کے حوالے سے، تو وہ زندگیاں، وہ ہستیاں، وہ بھی اتنی ہی پاک اللہ رب ذوالجلال نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں۔ جیسے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم کردار دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی ہیں۔ بے شک، کیونکہ سلسلہ طاہرہ، دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے وہ اتنی خاتون تھیں، انسانیت والی وہ خاتون تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت ہو جاتا ہے اور جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں جس میں 133 لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو وہاں پر 27 خواتین جن کے لیے مبلغہ کا کردار ادا کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، شانہ بشانہ رہی۔ جب وہ تکلیف میں آتے، جب وہ کسی درد میں آتے، یا جب ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جاتا کفار کی جانب سے، تو وہ گھر آتے اور اماں خدیجہ ان کو دلاسا دیتی۔ اور وہ تمام معاملات جو واقعتاً اور حقیقتاً اتنے بڑے رونما ہو چکے ہوتے باہر، اماں خدیجہ اس کو اتنا ہلکا کر کے بیان کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بات پر رنجیدہ ہو رہے ہوتے، وہ ان کا رنج، وہ تکلیف ختم ہو جاتی۔ اللہ رب ذوالجلال آج کی عورت کو بھی اسی طرح سے اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والا۔ آمین ثم آمین۔ رمضان 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 میں بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس وقت بڑھ رہے ہیں ہم انبیاء کے بول کی جانب، اور آج انبیاء کے بول میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں آپ۔ پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جن کو ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا تھا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملک شام عطا فرمایا اور ان کا مسکن شام کو بنا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل فرما سکیں، کیونکہ وہ قوم حد سے زیادہ گزر چکی تھی، اور یہ تذکرہ ہم پہلے آگے بھی کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب غور طلب بات ہے ناظرین، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت سارہ کیونکہ بوڑھی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی، بڑے تعجب کا اظہار کیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ ہود میں یوں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا اے ہے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب بات، جس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ رب العزت کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ذرائع تعجب فرشتوں سے پوچھا، فرمایا جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دینے آئے ہو؟
انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں, آپ مایوس نہ ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 14 سال بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے, جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے, بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے. اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی, نبی نیکوکاروں میں سے ہوں گے, اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں, اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں. ناظرین کرام, حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کی پوتی رفقہ بنت بتوائل سے ہوئی. اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی. آپ کی دعا سے 20 سال بعد جڑواں لڑکے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے. عیسو سے بنی ادوم اور یعقوب سے, جن کا لقب اسرائیل تھا, بنی اسرائیل کی نسل چلی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں, سب بنی اسرائیل کہلائے. کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے, اور حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی. عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا. ایک مرتبہ حضرت اسحاق نے چاہا کہ عیسو کو برکت دیں, اور اس سے کہا جا کر شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا میرے سامنے پیش کرو. حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو دل چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے, اور حضرت یعقوب سے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کر کے اپنے والد کے سامنے لے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا. نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے, تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے. کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی, جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. وہ گویا ہوئے, اے بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسو نے کہا, یہ وہ شکار کا گوشت ہے بابا جان جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام مزید حیران ہوئے اور فرمایا, وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے تھے. اب عیسو کے حیران ہونے کی باری تھی. بولے, ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اس سے پہلے تو میں نہیں آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے لائے ہوئے کھانے کو انہوں نے تناول فرمایا ہے. چنانچہ آپ نے عیسو کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے خوب پھولے. ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرمائے. عیسو کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناظرین ناگوار گزرا. والدہ محترمہ بی بی رفقہ نے جب عیسو کو غم و غصے میں دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائی لابان کے پاس بھیج دیا. اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ ناظرین گرامی فرمایا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی, جبکہ بعض کتب میں 160 برس بھی تحریر ہے. وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے, جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن فرمایا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں کو بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو آج اماں خدیجۃ الکبریٰ کا دن ہے. انبیاء کے بول کے بعد عالم کے بول کی جانب بڑھیں گے اور اماں خدیجہ کی صفات پر بات کریں گے. رمضان 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 میں بول, رمضان 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 میں بول. آج 10ویں روزے کی نسبت بڑی خوبصورت ہے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آج دن ہم مناتے ہیں ان کی نسبت سے, اور بڑی خوبصورت اور بڑی ہی خوب روح پرسنالٹی جو ہے وہ گزری ہیں, کیونکہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा होने का एज़ाज़ भी आपको हासिल है और उम्मुल मोमिनीन में पहली पोजीशन भी इस हिसाब से आपकी बन जाती है। मुश्किलात के वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह पर, हर लम्हे पर, हर मौके पर आपने साथ दिया और उलमा कराम से इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और रोशनी भी डालेंगे इस पहलू पर। लेकिन इससे पहले एक वाक़या जो कि मेरी नज़र से गुज़रा है, आप लोगों की इजाज़त अगर हो तो वो मैं सुनाना चाहूँगा कि एक वक्त था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत जो है वो नहीं आई थी, यानी 40 साल के अरसे से पहले का ये वक्त है। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी की जानिब गए तो वहाँ देखा कि एक बस्ती ने पड़ाव डाला हुआ है जहाँ पर भूखे लोग हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, दुबले पतले हो रखे हैं, सेहतें ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि खाने पीने को भी कुछ नहीं। बड़े अफसरदा हुए और वापस घर में आए। घर में आकर चादर ली और लेट गए। अम्मा ने पूछा कि क्या वजह है, अम्मा खदीजा ने पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या वजह है आपकी परेशानी की। तो पूरा वाक़या अर्ज़ कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त सबक हमें मिलता है कि दौलत बेशुमार, लेकिन अम्मा खदीजा की, उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हक़ ज़ाहिर नहीं किया, ना ही साबित करने की कोशिश भी की और फरमा दिया। तो अम्मा खदीजा ने कहा, फरमाया कि आप जाइए और कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार हैं उन्हें बुला के लाइए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों को बुलाकर लाए तो अम्मा खदीजा ने अशरफियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो सामने रख दिया। वो रिवायतों में आता है कि इतना बड़ा वो अशरफियों का ज़ख़ीरा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे जब वो वहाँ मौजूद थे। और तमाम कुरैश के कबाइल को गवाह बनाकर ये फरमाया कि ये सारी दौलत आज से मेरे शौहर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो जैसे चाहें इसे खर्च कर दें। क्या ही खूबसूरत बात। और जब हम इस वाक़े को देखते हैं, मियाँ बीवी की इस बातचीत को, इतनी खूबसूरत वाक़े को जब देखते हैं तो हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं और किस तरह से जी रहे हैं। इमरान भाई, आपसे जो है वो मैं इस बात पर वजाहत चाहूँगा कि आज के दौर में तो ये मिसाल सोचने को भी नहीं आ रही है, कहीं देखने को तो दूर। और इसके साथ साथ और भी बेतहाशा वाक़यात हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि आप आज रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब तज़किरा आता है तो रब काबा की कसम, दिल की जो कैफ़ियत होती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। पूरा दिल मुनव्वर हो जाता है और यूँ लगता है कि ज़मीन व आसमान अल्लाह के अनवार व बरक़ात से मुनव्वर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी अम्मा पे करोड़ों रहमतें बरकत नाजिल फरमाए और अल्लाह पूरी उम्मत की माओ बहन बेटियों को उस सिफ़ात का कोई ज़रा नसीब फरमाए। अम्मा खदीजतुल कुबरा की कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से अल्लाह ने वदियत में उनको अता फरमाई। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात कि अम्मा जान ने सारी ज़िंदगी कभी शिरक नहीं किया। सुभान। हालांकि माहौल कैसा था कि वहाँ शिरक का माहौल और बैतुल्लाह के अंदर बुतों की इबादत की जा रही है और बुतों को पूजा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने हमारी अम्मा जान को ताहिरा की जो निस्बत अता फरमाई वो इसी निस्बत, नाम खदीजतुल कुबरा है और अल्लाह ने जो नाम उनका और निस्बत मशहूर करवाई वो ताहिरा, तय्यबा, मुताहरा, पाकीज़ा, ये अल्लाह ने अज़ किया। सारी वो निस्बतें जो एक ख़ातून में जो आला दर्जे की ख़ातूनों होनी चाहिए, वो अल्लाह ने मेरी आपकी अम्मा जान के अंदर वो सारी खूबियाँ, वो सारी सिफ़ात पैदा की। सारी ज़िंदगी फ़हीम भाई अम्मा जान ने कभी शिरक नहीं किया, सारी ज़िंदगी, और सारी ज़िंदगी घर का काम खुद किया। अभी आपने वाक़या सुना है कि इतनी मालदार लेकिन घर का काम काज हमेशा खुद किया और अपने शौहर की इतनी दुआएं ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मुकाम अता फ़रमाया, जो निस्बत अता फ़रमाई। अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और उस वही के नाजिल होने से पहले अम्मा जान वहाँ पर किन मुशक्क़तों के साथ पहुँच रही हैं, बार बार, और वहाँ पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गमखार बन रही हैं और उनका सहारा बन रही हैं। और जब पहली वही नाजिल होती है और कहा जाता है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे घबराहट की कैफियत होती है वो कैफियत होगी, तो अम्मी जान के पास आए और आके कहा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़म्मिलूनी, मुझे चादर दो, घबराहट की कैफियत। तो पहला जुमला जो बोला
جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں کس درجے کا پیار تھا. اس میں یہ وضاحت فرمائی کہ آپ جیسا اعلیٰ شوہر کوئی نہیں, آپ جیسا اعلیٰ شہری کوئی نہیں, آپ جیسا اعلیٰ خدمت خلق کرنے والا کوئی نہیں. اور 5 جملے ارشاد فرمائے, اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ, کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں, ان خوبیوں والی صفات والی شخصیت کو اللہ کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے. آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ پہلی خوبی کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے. دوسرے نمبر پہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں, آپ ان کو کما کے دینے والے. تیسرے نمبر پہ ہر آنے والے مہمان مسافر کی خدمت کرنے والے. اور چوتھے نمبر پہ جس کو آسمانی آفات کہا جاتا ہے, جیسے آج کل کرونا وائرس آ گیا, کوئی بھی آسمانی آفت آ جائے تو خدمت خلق کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے آپ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اور بیوہ اور بے سہارا جو لوگ ہیں ان کا سہارا بننے والے. تو یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ساتھ ہی یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حوصلہ دے رہی ہیں کہ آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہی نبوت کا اللہ کی طرف سے معاملہ چلتا ہے, تو سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے یہ حکم ملنے کے بعد, یہ انوار و برکات ملنے کے بعد, تو وہ مردوں میں, بچوں میں, عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ کے پاس, اور سب سے پہلے اسلام بھی جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام بھی لانے والی وہ. اور اندازہ کریں کہ اتنی دینی خدمات کی, اسی لیے انہیں صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے. صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے, جیسے خدیجۃ الکبریٰ, صدیقۃ سب سے پہلی تصدیق کرنے والی. بے شک بے شک. اور دیکھیں ایسی تصدیق کی کہ ایک مرتبہ اماں جان کھانا لے کے آ رہی تھیں, تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پہنچ گئے. فرمایا وہی خدیجۃ قد اتت معہا انا و دوا, وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا لے کر. فقرا علیہ السلام من ربہا و منی, آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام پیش کریں, اور اللہ نے بھی ان کو سلام بھیجا, وہ بھی سلام پیش کریں. سبحان اللہ. یہ اماں جان کی شان دیکھیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے, اللہ سلام بھیج رہا ہے. ساری دنیا اللہ کی بات مان کے چل رہی ہے, اور ساری دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے, اور وہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں. کیا کس درجے کی اپنے خاوند کی فہیم بھائی دلی دعائیں لیں کہ اس کے صدقے سے اللہ کی طرف سے سلام آ رہا. عمران بھائی, ہم کہتے ہیں کھانا لے کے جا رہی ہیں اماں غار حرا میں, تو ہم اس کا اسکیچ جو ہے وہ غالباً ٹھیک سے شاید بنا نہیں پاتے. غار حرا پر کھانا لے جانا یہاں سے کسی 2 منزل دور یا بلڈنگ دور لے جانے جیسی بات نہیں ہے. 2500 فٹ, لگ بھگ 2500 فٹ کی بلندی پر بنا سیڑھیوں کے کھانا لے کر جانا. روز کبھی کبھی 3 دن وہاں پر گزارا کرتے تھے, کبھی 1 ہفتہ, کبھی 7 دن. جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا جو ہے, حضور اکرم جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا لے کر جاتی تھیں اماں خدیجہ, اتنی اونچائی تک, اتنی بلندی تک. جب غور و فکر کے لیے وہاں جاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کا پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا صلاح دیا کہ انہیں تطہیر کی ماں بنا دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تطہیر کی ماں بنا دیا, اہل بیت کا سربراہ ان کو بنا بے دیا. شک. اچھا, نسبت بھی بڑی خوب ملتی ہے. جی اماں کی والدہ کا نام بھی فاطمہ, جی, بیٹی کا نام بھی فاطمہ. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں کتنی بڑی نسبت حاصل ہے. فرمایا مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ یصلیان سرا ما شاء اللہ, کہ اماں جان, طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اماں جان اماں خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا نسبت, سب سے پہلے اکیلے عبادت کریں اماں جان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, دونوں مل کر سرم ما شاء اللہ, جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے مل کر اکٹھی نمازیں پڑھیں, اکٹھے دین کی فکر فرمائی. اور شیب ابی طالب کا تذکرہ 3 سال کا جو وہ دور گزرا, 3 سال کا گزرا کہ وہاں سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں بیت اللہ تک پہنچتی تھی. پتے کھا کے لوگوں نے گزارا کیا, پتے, چمڑے کھا. ایک صحابی ہیں, یہ چمڑے والی جو آغا صاحب نے بات فرمائی, ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ گیلی تر شے میرے جسم پاؤں کے ساتھ ٹکرائی, وہ کیا تھی مجھے اب تک پتہ نہیں. اس کو میں نے لیا, آگ پہ گرم کیا, اس کا سفوف بنایا اور کھا.
کن مشقتوں کے ساتھ، ایک طرف جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اتنا مال کہ ایک آدمی دوسری طرف کھڑا تو نظر نہیں آ رہا، اتنا مال خرچ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ شیب ابی طالب میں فقر و فاقہ، اور ایک مرتبہ بھی زندگی میں جتلایا نہیں کہ میں نے اتنا مال آپ کو دیا، میں اتنی لینڈ لارڈ تھی، بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں جیسے میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ اگر واقعتاً ان کی بیٹی بننا چاہتے ہیں تو آج سے یہ نیت کریں کہ پچھلی زندگی میں کیا راحتوں میں رہتی تھی، کیا سہولتوں میں رہتی تھی، کیا مراعات تھی، خامند کے گھر میں آ کے 10 میں سے 1% بھی نہیں مل رہا، اگر اماں کی بیٹی بننا ہے، اگر یہ ٹارگٹ ہے، ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے محل مل جائے، مجھے زیورات مل جائیں، مجھے فلاں چیز مل جائے، اور ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اماں جان کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے، تو آج یہ نیت کرنی ہوگی کہ اپنے خامند کو کبھی یہ نہیں جتلانا کہ میں تو یہ کرتی تھی، میں یہ لے کے آئی تھی، لے کے آئی ہو تو اس کے اوپر احسان تھوڑا چڑھائے۔ صحیح۔ اور عمران بھائی، اطاعت خداوندی کے بعد اطاعت خدا، مجازی خدا کیسے کرنی ہے، اس کا عملی نمونہ اور نمونہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تمام ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت بڑا مشعل راہ، بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ جو آج کا دن ہے اس کی نسبت سے گفتگو فرمائیے گا۔ میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، اسے بھی شامل کر لیجئے گا کہ عموماً جو ہے وہ یہ رواج رہا ہے کہ لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہوتی ہے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، آج کے معاشرے کے حساب سے تو اٹھاتے ہیں۔ وہاں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 15 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر ان کی بڑی تھی، تو اس وقت کے حوالے سے کیا روایات ملتی ہیں ہمیں؟ آپ فہیم اس میں صرف 2 چیزیں اور ایڈ کر لیجئے گا۔ جی 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، ہاں بالکل، اولادیں ہوئی، بالکل، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رتبے میں، عمر میں بڑی، اور دوسرا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی۔ تو یہ جو ماحول ایک چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس دن کی مناسبت سے اس پروگرام کے توسط سے تمام سننے والوں کی خدمت میں اس عظیم اور انتہائی جلیل القدر خاتون کی وفات کے موقع پر تسلیت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں وہ جلیل القدر ترین خاتون ہیں کہ جن کی مثالیں دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھکتے نہیں تھے، بے شک، درست، عملی طور پر تھکتے نہیں تھے۔ تمام شیعہ سنی روایات میں یہ موجود ہے، جب کبھی یاد آتا فوراً ان کا تذکرہ کرتا۔ 25 سال تک دوسری شادی نہیں کی جب تک آپ کے نکاح میں۔ ایک ایک کر کے آ رہا ہوں۔ بے شک۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی وہ متمول خاتون ہیں جن کو ملیکۃ العرب کہا گیا ہے۔ ملیکۃ العرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب سرزمین میں ان سے زیادہ مالدار کوئی تھا نہیں، اور انہوں نے بھی نبی کریم کو خود مال التجارہ دے کر شام بھجوا کر آزمایا تھا۔ یعنی آپ جیسے بھی مولانا نے فرمایا کہ خود موحدہ خاتون تھیں، چونکہ بعض اوقات لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو لوگ نبی کریم کی دعوت پر اسلام لائے ان میں 2 طبقات تھے، ایک مشرکین، ایک موحدین جو پہلے سے دین ابراہیمی میں موجود تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ مشرک ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بت پرستی کی نفی کرتی ہے۔ ہاں، خود نبی کریم کا اپنا خاندان، ان کے آباء و اجداد سارے کے سارے موحد رہے، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ موحدوں کا سلسلہ تھا اس لیے حضرت خدیجہ ان میں سے ہے۔ یہی صورتحال بعض دیگر شخصیات کے والے، ہاں کچھ لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملیکۃ العرب ہونے کے ناطے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ان کے اونٹوں پر لدے ہوئے مال کا جو کاروان تھا وہ انسان جب دیکھتا تھا تو اگلا سرا نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا تجارتی قافلہ ان کا ہوتا تھا، اور وہ سارا مال حضرت خدیجہ کا تھا۔ وہی خدیجہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ بھجوایا، بے شک، رسول کریم نے نہیں بھجوایا، بالکل آپ نے بھجوایا۔ اور پھر جب نکاح ہوا تو اس کے بعد نبی کریم اور ان کا جو تعلق ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ نبی کریم کی ٹوٹل شادیاں کتنی ہیں؟ 11 تھیں، ان میں سے ایک یہ شادی ہے جو 26 سال رہی، بالکل
نبی کریم 25 سال کی عمر کے تھے. اب تاریخ میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی. 25 سال میں انسان جوانی کے جوبن پہ ہوتا ہے. بالکل. اور حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 26 سال. کیا عمر تھی؟ 51 سال. 51 سال میں انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں. اس وقت تک یعنی 26 سال نبی کریم نے اس ہستی کے ساتھ گزارے اور دوسرے شادی کا تصور بھی نہیں کیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. یعنی وہ متمول اور ملکۃ العرب خاتون جس کی دولت کے چرچے پورے جزیرہ نمائے عرب میں سب لوگوں کے ذہنوں میں نقش تھے, اس خاتون کو ایک موقع ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہ پیسہ سارا کہاں چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے غرباء اور مسکینوں میں تقسیم. اب آپ تصور کریں کہ حضرت خدیجہ کہاں سے کہاں پہنچی, اور اس زندگی پر وہ اپنی پرانی زندگی کی نسبت زیادہ شاکر تھیں اور زیادہ راضی تھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے اشارہ کیا غار حرا کے حوالے سے. غار حرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی بار وہ تشریف لے گئے, کئی بار, اور ہر دفعہ ہم عام طور پر چلہ کہتے ہیں, یعنی ایک لمبا عرصہ آپ نے وہاں پر زندگی گزاری عبادت اور عبودیت میں. اس دوران میں آپ کے پاس سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود مکہ سے غار حرا کا فاصلہ تقریباً 4 میل سے اوپر ہے. 4 میل سے اوپر, یعنی 6 کلومیٹر سے تقریباً اوپر, اور عرب کی دھوپ کی شدت. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں آج کی گاڑیاں نہیں تھیں. بالکل. اس زمانے میں آج کی سڑکیں نہیں تھیں. اس زمانے میں یہ وادیاں تھیں, پہاڑ کے اوپر چڑھتے, اگلی وادی میں اترتے, پھر چڑھتے, پھر اگلی وادی میں اترتے, یوں, چونکہ مکہ سارے کا سارا چھوٹے چھوٹے پیالہ نما وادیوں پر مشتمل ہے. غار حرا تک پہنچتے پہنچتے اس خاتون کو کتنی صعوبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. بے شمار. روز کھانا بناتی, لے کر جاتی, پھر نیچے نہ جاتی, اوپر چڑھتی. کس کے لیے؟ کسی غلام کو بھیج دیتی, کسی ملازمہ کو بھیج دیتی, کنیز کو بھیج دیتی. نہیں, یہ رسول کریم کا احترام بھی تھا, عشق بھی تھا, اور ان کو پتہ بھی تھا کہ کس ہستی کی خدمت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پوری تاریخ, قرآن تو بھرا پڑا ہے نا. قرآن میں ازواج کا تذکرہ ہے, بعض بیویوں کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ جو زنانہ امور ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات قرآن نے گرفت بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ پورے قرآن میں یا پوری تاریخ میں یا پوری احادیث کے مجموعے میں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ڈھونڈ نہیں سکتے جو حضرت خدیجہ کے حوالے سے قابل گرفت ہو یا ان کے حوالے سے تھوڑی سی سرزنش والا ہو. کبھی بھی آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ ان کی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ نبی کریم کے ساتھ گزرا, یعنی 26 سال, سب سے زیادہ 26 سال. اچھا, باقی جو 10 شادیاں ہیں وہ ان 10 سالوں میں ہیں. نبی کریم کی عمر 62 سال رہی اور 63ویں سال میں آپ کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے, ان 10 سالوں میں 10 شادیاں ہیں, 11 سالوں میں, اور اس سے پہلے کی 26 برس کی زندگی اس ایک عظیم المرتبت خاتون کے ساتھ. اب آپ اس خاتون کا مقام دیکھیے کہ جب کبھی زندگی میں باقی ازواج کے ساتھ گفتگو میں اس خاتون کا تذکرہ آتا, رسول کریم کی آنکھیں بھیگ جاتی. اللہ اکبر. اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ گویا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا سرمایہ تھا جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے دن اس پورے سال کو, چونکہ اس سال 2 واقعات ہوئے, 2 واقعات, ایک حضرت ابو طالب کے حوالے سے اور ایک حضرت خدیجہ کے حوالے سے, اور رسول کریم نے اس پورے سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا. حزن کا کیا مطلب ہے؟ میں غمگین ہوں, میں سوگبار ہوں, سوگ منا رہا ہوں. یعنی عام طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نبی کریم کو سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم تو اللہ کی رضا پر راضی تھے. اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور چیز ہے, اور اپنے کسی عزیز کے بچھڑنے کے درد کو محسوس کرنا اور اعلان کرنا کہ میں صاحب درد ہوں, صاحب غم ہوں, یہ اور چیز ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اس پورے سال کو
आमुल हुज़न करार दिया। अब मैं उस रिवायत की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ है, इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत चाह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मिन से मुसलमान अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वाली हदीस के तहत अल्लाह की खल्क करदा पहली हस्ती और पहली मखलूक समझते हैं, यानी बाकी सारी कायनात उनके तो फैल है, उनके तो फैल। इसलिए वो है पैदाइशी नबी। 41 साल की उम्र में 40 साल गुजरने के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ठीक है। पहली जो वही उतरी वो नबूवत के ऐलान के लिए है, और उस नबूवत के ऐलान के मौके पर भी जो सबसे ज्यादा गमगुसार, जो सबसे ज्यादा हमदर्द और जो सबसे ज्यादा मुदाफ़े हस्ती थी वो हजरत खदीजा की ज़ात है। लिहाजा उस वही के उतरने के बाद जब आपको नमाज का हुक्म मिला तो उस नमाज में तबरी ने लिखा है, इब्न हिशाम ने और अल कामिल में भी लिखा है कि काबा के बाहर नमाज पढ़ने वाली 3 हस्तियां होती थीं, एक खुद नबी करीम, दूसरी हजरत खदीजा और तीसरे हजरत अली। इन 3 शख्सियात के हवाले से ये 3 शख्सियात पहली मुवहिद शख्सियात हैं जिन्होंने काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। अब आप जरा हजरत खदीजा की नस्ल को देख लें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल की नस्ल को ता क़यामत इस खातून के बतन से करार दिया है। सुभान अल्लाह। यानी तमाम औलिया, तमाम बुजुर्ग, तमाम सादात नस्ल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, नस्ल कौसर को इस हस्ती की जात से करार दिया। ये कोई छोटा इनाम है? काबिल तसव्वुर है किसी और के साथ, किसी ये कोई भी मखलूक हो। तो इसलिए जब हम वो रिवायात पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मनक़ूल है, तो कैफियत ऐसी थी कि चूँकि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी करीम का इंतखाब किया था शादी के लिए, ख़ुद इतनी मुतमव्वल और साहिब दौलत, और नबी करीम जिनको यतीम कहा जाता था, गरीब कहा जाता था, बकरियां चराते थे। हाँ ठीक। इसलिए कुरैश की जो सरदार ख़वातीन थीं या सरदारों की बेगमात थीं, उन्होंने इस शादी के बाद हज़रत खदीजा का बायकाट कर दिया था, और उस सोशल बायकाट के नतीजे में हज़रत खदीजा घर में तनहा होती थी, कोई हाल अहवाल पूछने वाला नहीं होता था, अकेली। उस सोशल अब आप जरा तसव्वुर करें ना, सोशल बायकाट का इंसान की रूह पर क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, उस इम्पैक्ट के बावजूद जब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कोख में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाईं, तो नबी करीम जब घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं हज़रत खदीजा किसी से गुफ्तगू फरमा रही हैं। पूछते, खदीजा किससे गुफ्तगू कर रही हैं आप? जवाब देती कि मैं अपने कोख में मौजूद उस बेटी से गुफ्तगू कर रही हूँ जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है मुझसे गुफ्तगू के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से फिर इस हस्ती को नवाजा है, सुभान अल्लाह। इस तरह से ये मकामात इस हस्ती को अता किए हैं। इसलिए हजरत खदीजा को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है इमरान भाई, बहुत कुछ। और बड़ी ज़बरदस्त अल्लामा साहब ने बात की थी, मैं उसमें एक नुक्ता तलाश कर रहा था, मतलब एक बात मुझे याद आई कि जब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले गई इस दुनिया से, तो आपकी सहेलियों को भी तहाइफ भिजवाया करते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अम्मा पसंद फरमाती थी उन्हें, और उन्हें जो है वो तहाइफ भिजवाया करते थे, कि तोहफे भिजवाया करते थे। ये हज़रत आयशा फरमाती हैं, बताती हैं कि जब रिवायत किया करती अम्मा, एक अम्मा की बात दूसरी अम्मा से रिवायत की हुई है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। फरमाती हैं अम्मा जान अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब अम्मा खदीजा का तज़किरा करते तो आंखें भर जाती, और फरमाते कि खदीजा खदीजा ही थी, और फरमाते कि जो खदीजा से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा। अल्लाह। तो अम्मा खदीजा से प्यार करना, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि यकीन करें बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये तज़किरा करते ही दिलों की कैफियत अजीब होना शुरू हो जाती है। अम्मा जान को बहन अगर हम देखें, माँ होने के नाते से क्या किरदार अदा किया, बीवी होने के नाते से क्या किरदार अदा किया, एक मिसाली किरदार। अल्लाह की कसम, सिर्फ हम अम्मा जान की सीरत मुबारका को पढ़ लें तो हमारे घरों से सारी टेंशनें ख़त्म हो जाए, चाहे वो गरीब का घर है चाहे वो अमीर का घर है। मिसाल के तौर पर अम्मा जान ने
جیسے قبلہ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بچوں میں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور یہ صداقت اور صدیقی جو نسبت ملی یہ دوستی کے اعتبار سے پہلی دوستی اور پہلا معاملہ، بلکہ نبوت سے پہلے روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوستی تھی، جیسے اماں خدیجہ کی سہیلیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوستوں میں تھے وہ صدیق اکبر تھے، تو ان کے ساتھ ایک نسبت۔ اور اب دیکھیں کہ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، ان کی بھی خدمت کرنا، ان رشتہ داروں میں کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بچپن سے ہی آ چکے تھے اور تربیت کی ہے، اور تربیت کی اماں جان نے۔ اب ذرا مماثلہ دیکھیے گا کہ جب کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے، سبحان اللہ، اور ایک مرد کا ٹھیک ہونا، ایک فرد کا ٹھیک ہونا ہے، اور ایک عورت کا ٹھیک ہونا پورے معاشرے اور پورے کنبے کا ٹھیک ہونا ہے۔ امی جان کی تربیت ہو رہی ہے اماں فاطمہ کی نسبت سے، اماں زینب، رقیہ، ام کلثوم، اللہ کروڑوں سلامتیاں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اب اماں فاطمہ کی نسبت دیکھیے ذرا، ادھر وہ خدمت کر رہی ہیں حضرت علی کی جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ادھر حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ خدمت کر رہی ہیں اپنی ساس کی جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں، یعنی اماں خدیجہ بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت، بیٹی بھی شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، یعنی یہ شریعت نے ہمیں اس کی اہمیت اس خاندان سے دلوائی، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا بات، جب فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، والدہ حضرت علی کی جو والدہ محترمہ ہے فاطمہ بنت اسد، ادھر دیکھیں حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت علی کی والدہ کے نام بھی فاطمہ۔ یہ فاطمہ نام ہی ایسا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا، فاطمہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ نام اتنا پسند کیوں ہے؟ فما انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، جو فاطمہ سے پیار کرے گا فاطمہ تو جہنم سے چھوٹے گی، جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی جہنم سے چھوٹ جائے گا، جہنم سے چھڑانے والی۔ اماں خدیجہ کو دیکھیں کہ اپنے شوہر کے رشتہ دار علی المرتضیٰ کی خدمت میں، اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے رشتہ دار یعنی ساس فاطمہ بنت اسد اپنی ساس کی خدمت، اور وہ منع کر رہی ہیں کہ بیٹا آپ کے پاس بہت ذمہ داری ہیں، بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج، خامند کی فرما برداری، خامند کی خدمت، تو میری خدمت کی فکر نہ کیا کرو۔ تو آگے سے کیا جواب دیا کہ آپ صرف علی کی والدہ نہیں ہیں، آپ میری بھی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں کہ جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ کنیزہ کو بھی بھیجا جا سکتا تھا اتنی مشقت والی جگہ پر، اور خادمیں بہت، نوکرانیاں بہت، نوکر بہت، سب کچھ بہت، لیکن خود خدمت کر رہی ہیں جا کے۔ ادھر دیکھیں اماں فاطمہ خود خدمت کر رہے ہیں شیر خدا کی بھی، اور ان کی والدہ کی بھی، اور بچوں کی بھی، اور حتیٰ کہ فضہ نامی جو کنیز ملی، اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں آ کر کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، تو کہا وہ آپ کے پاس باندھی ہے اس کو کیا دیتی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک دن خود کرتی تھی، ایک دن وہ باندھی کرتی، ایک دن وہ باندھی۔ ذرا غور کریں کہ آج ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اس خاندان کے قدموں میں اگر جانا چاہتے ہیں، دیکھیے غلام اور باندی اور نوکر نوکرانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غلام باندی اپنے جسم کا مالک نہیں رہتا، وہ بیچ چکا ہے، لیکن نوکر نوکرانی تو ہمارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی نوکر اور ملازمت کر رہا ہے، میں اور آپ بھی نوکر اور ملازمت کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں اس سلطنت کے تحت ہم سب نوکری کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑے لیول کا نوکر ہے چاہے وہ چھوٹے لیول کا۔ وہاں باندی ہے، ذرا غور فرمائیے، وہاں باندی ہے زر خرید غلام جسے آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے، وہ آج ممکن ہے، آج کے دور میں ممکن نہیں۔ تو اس کے باوجود ان کا اتنا خیال، ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارے ڈرائیور سے کوئی غلطی ہو جائے، گاڑی کو ایک خراش آ جائے، اس کا پورا دل چیر دیتے ہیں۔ اللہ، گھر اماں ماسی
جی بالکل. جو کام کرنے ایک والی گلاس ٹوٹ جائے تو ماں، ایسا کہتے کیا ہے، ماں سی، ماں جیسی. لیکن سلوک اس کے ساتھ کیا کرتا. آج مجھے ایک خاتون کا فون آیا اور میں یقین کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی. کہنے لگی کہ مولانا یہ بتائیں کہ ہمارے والدین جب بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو ان میں بچپنے کی کیفیت پیدا شروع ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ دل نہیں مانتا یا آپس میں بہن بھائی اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار میں نے کہا یہی وہ اشارے ہیں جو انسان کو کباڑے کی طرف لے جاتے ہیں. ہزاروں سال کی عبادت تباہ و برباد کر دی. میں کیا آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ سوچ عطا فرمائی آج کے دور میں. تو وہاں آپ دیکھیے کہ ہم وہ اپنی باندیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں جن کو خریدا ہوا ہے، اور آج ہم چند ہزار روپے دیتے ہیں، اور وہ بھی جیسے کرونا کا مسئلہ ہے تو کئی لوگوں کے روتے ہوئے فون اور میسیجز آئے کہ ہمارے مالکوں نے جن کے پاس کام کا دھکے دے کے گھروں سے نکال دیے. اور بہت بڑے بڑے ایسے مالکان جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین کی سیلریز کو کٹ آف کیا ہے، اور بڑی بڑی سیلریز کو کٹ آف کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. میں آغا بھائی آپ کے جانب آ رہی ہوں، لیکن کیونکہ آپ نے ہم اماں خدیجہ صدیقہ کی بات کر رہے ہیں تو میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم انسانی سائیکی کے حساب سے اور ہم اپنے اس وقت کے اسٹرکچر کے حساب سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. گو کہ ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ ملائیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کہ جن کے عوض تمام جہان بنائے گئے، تو وہ جہاں ہاتھ رکھتے وہ سونا ہو جاتا، جہاں ہاتھ رکھتے وہ مقبلی بستر بن جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان تھی کہ ان کا پورا خاندان ایک خوبصورت اور دنیا میں ہی جنت کی طرح گزار سکتا تھا. لیکن یہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اتنی صعوبتیں، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں برداشت کی. تو ایک جگہ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صدیقۃ الکبریٰ دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین خاتون تھی. اور عمران بھائی، میں نے جو انسانی سائیکی کی بات کی، تو اس وقت کا دور عورت ایک شوہر کی اگر 2 بیویاں ہوں، وہ جتنی بھی اچھی ہو، لیکن ایک سوتن کی زبان سے اپنی شوہر کی پہلی بیوی کے لیے اچھے الفاظ کا نکلنا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. ام المومنین کی شایان شان ہے یہ چیز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تذکرہ فرماتے تھے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے کہ اماں عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون تھی. یہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تربیت کے اثرات تھے کہ اماں نے بھی سارا مال لٹا دیا. بے شک. بیٹی کی کیا تربیت کی، وہاں مال تو نہیں تھا، جذبات سارے لٹائے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے، حالانکہ ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اور کہا مجھے آپ چرخہ لا کے دیں سوت کا، تو اور اس کے آپ کی ہیلپ ہو سکے. بالکل. اور اس میں یہ پہلے بھی تذکرہ کیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا خوبصورت. اور میں اجازت چاہوں گا یہ تاکہ ہماری بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہونا چاہیے. انہی پیسوں کو 6 دینار بنے اور باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیچنے کے لیے گئے تو ضرورت مند ملا. دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں اعتماد کیسا ہے کہ بیوی سے پوچھے بغیر، ویسے تو حق یہ بنتا ہے کہ جو بیوی کا مال ہے بیوی سے پوچھا جائے، جو شوہر کا مال ہے شوہر. بالکل. لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ محبت کے جب رشتے ہو جاتے نا، ہم خالی اصولوں والے رشتے نہ رکھیں، محبت والے رشتے رکھیں. جب محبت ہوتا ہے تو پھر 1 یونٹ ہو جاتا ہے. جی. اور جب دیکھیے احساس کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، مکہ مکرمہ میں خونی رشتے تھے، اللہ کے محبوب وہاں نہیں ٹھہرایا گیا. مدینہ منورہ میں احساس والے رشتے تھے، اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا. تو یہاں میاں بیوی میں احساس والا رشتہ کہ بیوی سے پوچھے بغیر وہ 6 دینار ضرورت مند کو دے دیا. اچھا یہاں 1 سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک قصہ آپ نے پہلے بھی سنایا تھا. اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی تربیت کس گھر میں ہو رہی تھی، وہ بھی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اماں خدیجہ. اب دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العزت ہم یہاں پر جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ان کے دل میں بھی اتر جائے، اور ان کی زندگی میں یہ عمل بھی ہمیں دکھائی دے. اور اسی سے جڑا ہوا کیونکہ ہم یہاں پر صدیقۃ الکبریٰ کی جب بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو پھر جب ان کی اطاعت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آغا بھائی سوال آ رہے ہیں، پھر ایک المیہ میں اسے بار بار کہتی ہوں، بیگم ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہیں، بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے. اسد بھائی ہیں، یہ رضیہ ان کی والدہ کا نام ہے، لاہور سے وظیفہ چاہتے ہیں. کوئی بھی خاتون اپنا گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتی،
یقیناً آپ کی بھی اس کے اندر کوئی کمی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, کہیں آپ نے ان کے اوپر غلطی سے کچھ ظلم کر دیا ہوگا. دیکھیں نا, اس دور میں تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس پلیٹ فارم پہ یہ سوالات لے رہے ہیں, خواتین اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آ رہے, کوئی وظیفہ بتاتے ہیں. تو اس دور میں بھی کوئی عورت اپنے گھر چھوڑ کے, اپنے بچے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کو اس کے اندر کوئی, اب اچھا یہ آپ کا پچھتاوا بھی آ رہا ہے نا سامنے, کہ آپ بھی تو ہمیں کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, کوئی وظیفہ دیں کہ اس کو واپس لے آئیں. تو خدا کا واسطہ یہ زندگی میں آخری دفعہ کیجیے گا, اس کے بعد دوبارہ وظیفہ مت مانگیے گا. ایک دفعہ منا کر لے آئیے, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. ان کو جا کر ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے منا کر لے آئیے. آپ کے بچوں کی ماں ہے, اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور یہ بیوی کا جو رشتہ ہے نا, یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی یہی رشتہ ہمارے ساتھ ہوگا. بالکل. تو خدا کا واسطہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد یا ودودو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں, اور ہر مبین پہ رک کے دیکھیں 7 مبین ہیں سورہ یاسین میں, اور ہر مبین پہ رک کے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے نا تو وہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ بڑی قبول ہوتی ہے. وظیفہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے, جو صرف اور صرف پروردگار کو ہی پورا کرنا ہے, اور پروردگار تک پہنچنے کا واحد راستہ نماز. آپ یہ یاسین شریف کے 7 مبین پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ آیت الکرسی پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. یا مانعو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے, اس کا ورد کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور خدا کا واسطہ اگر آپ یہ پروگرام میرا دیکھ رہی ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کے شوہر نے دنیا کے سامنے چینل پہ آگے سرنڈر کیا ہے. آپ چلی جائیے, یہ کال اگر آپ سن رہی ہیں نا تو آپ ان کے پاس چلے جائیے, بس آپ چلے جائیے اسد بھائی کے پاس اور معاف کر دیجیے. ایک اور سوال لے لیں پھر ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کاشف صاحب ہیں, نسرین ان کی والدہ کا نام ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گاڑیوں کا شو روم ہے, اور یہاں پر اکثر جو بڑی چیزیں اور قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں. یہ سوال بہت آتا ہے کہ گھر میں سے چیزیں غائب ہوتی ہیں, آفس میں سے غائب ہوتی ہیں, بیوی کا زیور غائب ہو جاتا ہے. بینک کے لاکر میں سے یہ چیزیں ویسے غائب نہیں ہوئی آج تک میرے پاس. ایسا لگ رہا ہے وہ بابا کی جو تعویذ ہے جان نہیں پا رہے ہیں. مجھے کہ بینک کے لاکر میں کبھی اس طرح کی چیزیں غائب نہیں ہوئی. بہرحال ایک یہ جینون کیس ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے. پھر وہاں پہ دوسری کمپنیز کو بھرنا پڑ جاتا ہے نا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھیں گے نا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے, تو جو مصیبت اس کو ساتھ ہوگی, وہ مرض جو اس کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ لاحق انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ نے فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. جب آپ اپنے دفتر پہنچیں, اپنے کاروبار پہ پہنچیں, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت پڑھیں. یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو, یہ پروردگار کا نام مبارکہ ہے. اس کو پڑھ کر اپنے در و دیوار پر دم کریں, اپنے مال و متاع پر دم کریں, وہاں پر دعا مانگیں. اور ایک اور وظیفہ اگر آپ کی اجازت ہو. جی ضرور. دیکھیں سورہ بقرہ کا وظیفہ میں بار بار لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں, خاص طور پر ایسے مسائل میں کہ اس کو پڑھنے سے حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ اگر روزانہ جا کر خود پڑھ لیں گے یا کسی سے پڑھوا لیں گے, اگر آپ روزانہ کی استطاعت نہیں رکھتے, ہفتے میں 3 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے پڑھوا لیتے ہیں, پانی پہ دم کر کے اگر اسپرے کرا دیتے ہیں نا اپنے آفس میں, انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں ہو جائیں گی, اور یہ مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. سب سے زبردست جو انشورنس ہوتا ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے. یقیناً سب سے زبردست انشورنس ہوتا ہے, جہاں پر انشورنس کمپنی تو آپ کو پھر بھی 50 to 70% دے رہی ہوتی ہے, لیکن یہ والا جو انشورنس ہوتا ہے نا آپ کو 100% سے بھی ابو ٹریڈ ہے. جی ٹریڈ لیول. بیوی کے حوالے سے گزارش چاہوں گا. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے کہ ہم جنت میں نہیں صرف جانا چاہتے بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں. بے شک اس درجے تک جانا چاہتے ہیں. بے شک. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو کیا حکم دیا کہ خیارکم لنسائکم, کہ تم میں سے سب سے زیادہ خیرے لینے والا وہ شخص ہے کہ جس کے گھر والے بیوی بچے گواہی دے دیں کہ یہ واقعی خیروں والا ہے. تو مردوں سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اندر غصے کی کیفیت کو نکالیں. غضب کا لفظ ہم انشاءاللہ کسی موقع پہ نا غصے کے اوپر مستقل انشاءاللہ بالکل ایک نشست رکھیں گے اس پہ. لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ غضب کا لفظ جہاں بھی عربی میں آتا ہے نا وہ تباہی اور بربادی کی انتہا کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر.
اس لیے غصے کی طرف مت آئیں، تھوڑا سا وقت ہے، بیوی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیں۔ ایک اللہ والے گھر میں آئے، بیوی سے بڑے عرصے کے بعد گھر میں گوشت بنا، تو جب کھانے لگے تو اس میں نمک بہت زیادہ تیز تھا، تو نہیں کھایا گیا۔ دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میں تیری بندی کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہ اللہ جل جلالہ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا۔ میں نے کہا میں تو مارا گیا، دل دماغ میں یہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جا تو نے ہماری بندی کو معاف کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم تو اللہ اکبر، یعنی ایک اتنی سی چیز معاف کرنے پہ کہ نمک زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواب میں شوہروں سے یہ درخواست ہے کہ یہ والا ہاتھ رکھیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے آئے بالکل تو اس کا خامند راضی ہو، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت۔ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، عورت اگر کھانا پکا رہی ہے اور اس کا شوہر کا مزاج تیز ہے تو وہ نمک ٹیسٹ کرنے کے لیے چکھ سکتی ہے نا؟ بالکل ایسے روزے روزے کی حالت میں اتنی گنجائش دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ابھی آیت الکرسی کی ایک بات ہو رہی تھی، میں صرف اس پہ ایک روشنی، کیونکہ یہ میرا ذاتی سوال ہے، میرے ذہن میں آیا، میں نے سن رکھا ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی جو ان کی فضیلت جو آیت الکرسی کی بتائی آغا بھائی نے، علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا اور مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جب آئے آیت الکرسی کے لیے، بتایا کہ یہ ابلیس کی طرف سے آئے، لیکن اگر شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھی چیز آئے تو اسے لے لینا چاہیے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے، یہ ایک روایت سنی تھی، تو اس کی ذرا تصدیق کیجیے گا۔ دیکھیے شیطانی جو امور ہیں، شیطانی امور وہ کبھی بھی انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قریب پہنچنے سے روکنے کی ذمہ داری شیطان نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس لیے قرآن کریم میں لا اغوینکم کہہ کر قرآن کریم میں خود شیطان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کی گمراہی کا سبب بنوں گا، الا صرف وہ لوگ بچیں گے جو عباد اللہ الصالحین ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، وہ میری شیطنت سے، میری زنجیر سے بچ جائیں گے، لیکن باقی لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اس لیے جو چیز شیطان کی طرف سے آئے گی وہ کبھی بھی رحمانی ہو نہیں سکتی اور انسان کو اللہ کے قریب نہیں پہنچا سکتی، یا اللہ کہ اس راہ میں انسان کو کمال کی طرف لے کے نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ وہی چیز اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے بے شک، اور اللہ کے نیک اور پارسا بندوں کی طرف سے ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد یا ان کے صحابہ، ان کی طرف سے۔ اس لیے وہ چیزیں جن کے بارے میں اس طرح کی روایات ہوں ان پر ایک کوشچن مارک ضرور رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے جو خود آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی دیکھیے تمام تر مشکلات کے حوالے سے قرآن ہماری پناہ گاہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور قرآن منتر نہیں ہے، بعض اوقات ہمیں یہ مشکل ہوتی ہے، ہم قرآن کی آیات کو منتر کی طرح سے وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، جاپ کرنا شروع کر ہاں دیتے ہیں، وہ پڑھنا نہیں شروع ہے۔ کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور اس زندہ کتاب کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ اینٹی بائیوٹک یا کوئی ایسی پین کلر گولی کھاتے ہیں جو زود اثر ہو، تو وہ آپ کے اندر جا کے فوری طور پر آپ کے پورے اس سسٹم میں تبدیلی لاتی ہے۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم محیی ہے، زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر وہ تاثیر ہے، ہاں اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیں جس پر اثر نہ ہوتا ہو تو اور بات ہے، چونکہ وہ قصور اس کا ہے۔ مثلا اگر آپ پتھر کو پگھلانا چاہیں تو پتھر پگھل نہیں سکتا، اور یہ خرابی جو ہے پتھر کی ہے، ورنہ جس میں صلاحیت ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ لہذا قرآن کریم جب انسان کی روح کے اندر داخل ہو تو قرآن کریم کا کام ہے اثر دکھانا، اس انسان کا کام ہے اثر لینا۔ اگر اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ محروم ہے۔ قرآن اپنی جگہ اپنا اثر باقی رکھتا ہے، اس لیے قرآن کریم کو اس معنی میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر جب انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے، مانوس ہوتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ نور اس کے اندر قرآن کے انہی الفاظ کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے۔ لہٰذا صرف آیت الکرسی نہیں، کوئی بھی سورت آپ اٹھا کر پڑھ لیں، چونکہ وہ کلام خدا ہے، رب کا کلام ہے، اس لیے وہ اثر کرتا ہے۔ بے شک، لہذا قرآن کریم سے زیادہ مانوس ہونے کی ضرورت ہے، درست فرمایا، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنانے کی درست ضرورت ہے۔ فرمایا۔ اور چونکہ آج علامہ صاحب ہم بات امت کی پہلی ماں
حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کی شخصیت کا ایک ایک اوصاف کہہ لیجئے کہ ہمیں وہاں سے تربیت لینے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں مسلمان خاتون کو اماں خدیجہ کی زندگی سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں اسی سوال کو لے کر، لیکن اس سے پہلے رقیہ صاحبہ ہیں، زینب ان کی والدہ کا نام ہے، کویت سے ان کا تعلق ہے. I'm glad کہ ماشاءاللہ کویت تک اور دیگر ممالک میں میرے ہماری پاس دبئی اور ڈیلس سے بھی جو ہے وہ وظائف کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہاں سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا اور ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہیں کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں اپنے شوہر کے لیے. اس کے لیے وظیفہ بتائیے. وظیفہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ شوہر کیوں بات نہیں کرتا. یقیناً جیسے پچھلی کال میں ہم نے اسد بھائی سے ایک چھوٹا سا شکوہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے، دیکھیں تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو صرف تھپڑ پڑتا ہے. بالکل. تو اگر آپ کے گھر میں دونوں طرف سے کوئی پرابلم ہے تو شوہر کو آپ سب سے پہلے راضی کرنے کی کوشش کریں اس مفہوم کے ساتھ حدیث مبارکہ کے کہ اگر میں بیویوں کو حکم کرتا اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا تو وہ شوہروں کو کرتا. تو یہ بہت بڑا عظیم المرتبت مقام ہوتا ہے بیویوں کے لیے ان کے شوہر کا. اور اگر آپ کا شوہر آپ سے بات نہیں کرتا یا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو یقیناً وہ بھی بہت بڑا غلط کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. تو خدا کا واسطہ آج کل تو ہمارے پاس رشتوں کے کال پڑے ہوئے ہیں اور آج کل ہماری بہنیں جو ہیں وہ دوسری اور تیسری بیویاں بننے کو تیار ہیں. تو ایسی صورت حال میں آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ کوثر، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک. بہتر ہے کہ درود تنجینا پڑھ لیا جائے. پڑھنے کے بعد آپ اپنے شوہر پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں. اگر آپ یہ کام نہ کر سکیں تو تصور میں دم کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے حال جانتا ہی ہے. اسے پتہ ہے کہ جب اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی عمل کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہو گیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ بہت خوبصورت مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک وظیفہ میں یہاں سے ایک اور لے لیتا ہوں پھر آپ کے سوال کی. اور عمران بھائی کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاں عمران بھائی جو ہیں وہ جا چکے ہیں، آج جانا ہے ان کو. جی وہ مجھے اشارہ کر کے گئے. وہ بالکل وہ ہمیں بھی اشارہ کر گئے تھے. اس وقت جو ہے گفتگو یہاں چل رہی تھی تو عمران بھائی جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر جلدی میں بھی رہتے ہیں. ذیشان صاحب ہیں، ان کی والدہ کا نام عابدہ ہے، دبئی سے ان کا تعلق ہے. 20 سال سے پردیس میں ہوں، آج تک اپنا گھر نہ بنا سکا. اس پر جو ہے وہ ذرا کچھ وظیفہ جو ہے پتہ یہ سوال ریلیٹ کرتا ہے روزگار سے، مقروض ہونے سے، ان چیزوں سے جس سے تعلق آپ کا جاب سے ہو. تو اس کے لیے ایک بڑا ہی عمدہ وظیفہ ہے جو میں بار بار دیا کرتا ہوں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اسلام سے ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم سے داخل ہوں. اس کے بعد آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد آپ زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو. یہ روزگار کے لیے اتنا بہترین وظیفہ ہے نا کہ اگر آپ کا کاروبار ہے نہیں چل رہا، چل پڑے گا. آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہوگی، برکتیں اس سے برکتیں آتی ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو شخص اپنے ہاتھ دھوئے گا وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا. جی مطلب اس کی لاجک کو اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو شاید آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ اللہ کے رسول کا چونکہ فرمان عالی شان ہے تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اس طرح سے داخل ہوں، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیں. اور تیسری ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ وظیفہ بتایا تھا، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کے اپنے گھر بن جاتے ہیں. 100 ٹائمز یہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. یہ میں وہ 4 وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ وظیفے آپ نے 4 وظیفے کر لیے زندگی گزر جاتی ہے. انسان اپنا گھر نہیں بنا سکتا، بالکل زندگی گزر جاتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا باپ بھی کرائے کے مکان میں تھا، اولاد بھی کرائے کے مکان میں، لیکن یہ وظیفے ایسے ہیں الحمدللہ کہ آپ کا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قلیل عرصے میں بنا دیتا. اور جن لوگوں کے اس دور میں بھی اپنے اپنے گھر ہیں وہ اللہ رب العزت سے ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کریں. اب اچھا ایک اور سوال بھی فہیم میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کے حوالے سے مفتیان کرام جب تمام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ صاحب کی موجودگی میں، تو جو آغا بھائی بتا رہے ہوتے ہیں
ہم نے سنا بھی ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اگر مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے, جیسے قل هو اللہ احد ہے, اگر اس کو احد پڑھا جائے یا جملوں کو تبدیل کیا جائے, زیر زبر پیش کی غلطی کی جائے تو معنی اور مفہوم چینج ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا وظائف کے بھی اگر کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن اس مطلب وقت الٹا اثر نہ ہو جائے یہ سوال تھا, لیکن ایک کالر لے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. رابعہ موجود ہیں کشمیر سے. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. جی رابعہ, کیا کہنا چاہیں گی, کوئی سوال آپ کا؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ میں, کیونکہ میں باہر جو ہے مطلب جاب کرنا چاہتی ہوں, تو میرے جو ہسبینڈ ہیں, میرڈ ہوں میں الحمدللہ, تو جو میرے ہسبینڈ ہیں نا ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے, مطلب وہ اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ لائک آپ باہر جو ہے کام نہیں کریں, جاب نہیں کریں. تو میں مطلب ایک رابعہ آپ کی بات میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں, ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا, تاکہ غالباً آپ آغا بھائی سے ہی سوال کر رہی ہیں تو اس کا آپ کو جواب بھی مل جائے گا. مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ کہہ رہی ہیں باہر کام, ملک سے باہر یا گھر سے باہر کام کرنے کی, مطلب گھر سے آپ جاب کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ ہاؤس وائف بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو اس کا وظیفہ بھی لے لیں گے, اور علامہ صاحب سے بھی جو ہے وہ بالکل بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی آپ کا جواب جو ہے وہ علامہ صاحب سے بھی آ جاتا ہے, اور آغا بھائی بھی اس پہ وظیفہ بتائیں گے. علامہ صاحب پہلے آپ جو ہے وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے کہ شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر مرد اور عورت دونوں مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. اس حوالے سے مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں, عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں. مرد کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کرے, اور عورت کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرے. جو پہلی ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, پہلی ذمہ داری جس کام کے لیے ان کو رشتے ازدواج میں ایک دوسرے سے منسلک کیا گیا ہے. نبی پاک کی اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان کاموں کی تقسیم فرماتے ہیں کہ باہر کے کام کس کے ذمہ ہیں اور گھر کے کام کس کے ذمہ ہیں, چونکہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اب اگر کوئی خاتون اپنے گھریلو کاموں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس ٹائم بھی ہے, اور باہر کام کر کے اپنے گھر کی معاشی حالت کو بہتر کرنے اور سدھارنے کی صلاحیت بھی ہے, تو اس صورت میں اگر شوہر اجازت دے تو وہ یہ کام ضرور کریں, چونکہ شوہر کی اجازت شرط ہے. اب شریعت نے یہ کہہ دیا, شریعت نے کہا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے عورت باہر قدم رکھتی ہے تو جب تک وہ باہر رہتی ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے. اس لیے شوہر کی اجازت شرط ہے. آپ کو دنیا چاہیے اللہ کی اطاعت میں ہے, آخرت چاہیے اللہ کی اطاعت میں ہے, تو شوہر کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے. لہٰذا یہاں پر عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مرضی دیکھے. اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کے باوجود اور ان تمام تر مواقع کے فراہم ہونے کے باوجود صرف اس لیے باہر قدم نہیں رکھا کہ اللہ کے حکم کی وہ پابندی کر سکے اور شوہر کی اطاعت کر سکے, تو یقین جانیں آپ کی جو باقی ضرورتیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ آپ کے گھر میں پوری کر دے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور بہن میری طرف سے بھی ایک چھوٹا سا مشورہ لے لیجئے کہ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو آپ گھر سے قدم باہر نہ نکالیں, لیکن اگر آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر جو کما رہے ہیں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں یا بچوں کی ضروریات نہیں پوری ہو پا رہی ہیں, تو بجائے اس کے کہ شوہر کے بالکل مقابلے پہ آ جانا, آپ محبت سے کنونس کرنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتی ہیں, اور اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو چلائیں. ورنہ اس سے بہتر اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر آرام سے باہر جائیں, اپنا کام کریں, اور بیویاں آرام سے گھر میں بیٹھیں, گھر کی حفاظت کریں اور عیاشی کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر. سب سے اچھی جگہ آغا بھائی آپ سے اسی پہ جو ہے وہ ہم وظیفہ چاہیں گے کہ اگر شوہر جو ہے وہ مان نہیں رہا اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, گھر کے کام بھی پورے کر لیے, اب اس روٹھے ہوئے شوہر کو منانا کیسے؟ روٹھے ہوئے شوہر کو منانا صرف اس سے ہاتھ جوڑ کر ہے. اگر وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں بات اس طرح سے سمجھے کہ آپ بغیر شوہر کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ اللہ رسول کے دربار میں اس کی اجازت بغیر محرم کے نہیں جا سکتے. تو جب آپ یہ کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے شوہر کو ناراض کر کے نکل جائیں؟ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. یقیناً ہاں علم حاصل کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں, کوئی ایسا شارٹ کورس کرنے کے لیے جو آگے آپ کو گھر میں, جیسے بہت ساری ہماری
خواتین ہیں نا, شارٹ کورسز کر کے اپنے گھر میں کمپیوٹر سینٹر کھول کے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں, اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے گھر میں یہ جو کلاسز ہوتی ہیں, کچن کلاسز ہوتی ہیں, شیف کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن کلاسز جس طرح آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, اس پہ شوہر کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو. اگر وہ اپنے اس طرح کے کورسز کرنے کے لیے شوہر کو اعتماد میں لے کے یہ کام کرتی ہیں تو سب سے اچھی بات ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, سورہ شفا, یہ وہ ہے جس کے نازل ہونے پر قرآن میں جب یہ نازل ہوئی تو شیطان رویا تھا, اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. اس کے ساتھ سورہ فلق, سورہ ناس ملا لیجئے اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ کیا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ پڑھ کر اپنے شوہر کو اس بات پہ کنونس کر لوں تو یہ غلط ہوگا. یہ غلط طریقہ. اگر آپ کے وہ گھر کو 100% سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت, پھر آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں اطمینان, اس سے اچھی کیا بات ہے. اور ہر انسان, وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو, اس کی خواہش ہوتی کیا ہے, آرام سے اپنے گھر پر بیٹھا رہے, اس کو کھانے کو بھی ملتا رہے, ساری چیزیں ملتی رہیں. آپ ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں. اور ایک چیز بہت اچھی بچوں کی اچھی تربیت کرنا, میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آج ہم اتنی بڑی ہستی کی بات کر رہے ہیں, ان کی زندگی سے تعلیمات ان کی سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو میں اپنی تمام بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, وہ تمام لبرل بہنیں بھی جو ایک خاص دن پر بینرز لے کر نکل آتی ہیں, تو دین اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے, یہ عورت کا پروٹوکول ہے. یہ عورت کے بارے میں, مطلب کوئی نارمل بندہ ہوتا ہے وہ اکیلے چلا جاتا ہے, لیکن جب کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 2-3 لوگ یا تقریباً 1 تو لوگ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ایک فرد موجود ہوتا ہے نا. تو یہ عورت کا پروٹوکول ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں تو اللہ کے دیدار کے لیے بھی ہمیں اپنے محرم کے ساتھ جانے کی بات کی گئی. یہ اتنی چھوٹی سی بات, آپ جب سونار کی دکان میں جاتی ہیں تو وہاں پر جو قیمتی ترین زیورات ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہیں کسی کی میلی آنکھ اس کو متاثر نہ کرے. جہاں پر ایک مادی چیز کو اس حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, وہاں پر جب آپ خاتون کی بات کرتے ہیں تو خاتون اس پورے نظام ہستی میں ایک محور ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. رمضان 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 میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اذان فجر جو ہے وہ ہو چکی ہے اور 10واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، یعنی اب ہمارے پاس افطار تک کا وقت ہے عشرہ رحمت کا. کیوں کرن صاحبہ؟ جی ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت عشرہ مغفرت میں داخل جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بس اب یہ 10 دن ہمیں صرف اور صرف مغفرت مانگنی ہے. پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے عشرہ رحمت سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنے اللہ انہیں اور ہر جب اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہو تو بار جن بار پہ واجب ہو چکی نا جہنم واجب، تو وہ جو وقت ہوتا ہے افطار کا تو اس میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. بے شک ان گنت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی کن سے فیکون ہے، ان گنت لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. ایک وظیفہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر طاہرہ صاحبہ ہیں اور والدہ کا نام جو ہے وہ کنیز بتاتی ہیں. ڈیلس سے یہ وظیفہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھوایا ہے. 5 سال سے روزانہ صبح اٹھتی ہوں تو گردن میں درد ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل درد ہوتا ہے اور خود ہی ٹھیک ہو رہا ہے. اگر 5 سال سے ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکیے کا سسٹم تھوڑا سا غلط ہو گیا ہوگا یا ایک ہی کروٹ سے آپ سو گئی ہوں گی، تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا. یقیناً اس میں کوئی نظر بد کا معاملہ ہے. یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو، آپ صبح آنکھ کھلتے ہی 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں گی. آنکھ کھلتے ہی 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول و آخر درود پاک یا مقتدر ہو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے چہرے پر اپنے گردن پہ پھیر لیں، اور اس کے فوراً بعد سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، چاروں کل اول و آخر درود پاک پڑھیں. یہ آپ کو کرنا ہے 3 ہفتے. 3 ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ مرض آپ دیکھیں اگر 50% کم ہوا اس کو کنٹینیو رکھیں، ورنہ انشاءاللہ یہ 3 منتھس کے اندر ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسے کیسز میرے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں کہ جی کئی برسوں سے صبح اٹھتے ہیں درد شروع ہوتا ہے، اس کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گا. نہیں اب علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب اب میں آپ کی جانب آتی ہوں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ ہم معاشرتی اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج کے دن یہ بات کرنا بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں، عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہیں. آج کی عورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو کمانے والی ہوں، میں اپنی مثال لے لیتی ہوں، اگر میں کماتی ہوں، اگر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرے اندر وہ ایک سپریورٹی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گھر چلانے والی جو بھی ہوں وہ بس میں ہی ہوں. لیکن یہاں پر جب خدیجۃ الکبریٰ کا ہم کردار دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی مالدار خاتون کہ ان کا قافلہ چلے تو انسان کو دوسری طرف کا نظر نہ آئے، وہ اتنی مالدار خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اعلان نبوت ہوتا ہے، جب اماں خدیجہ کے پاس آپ آتے ہیں تو آپ کو دلاسا دیتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نہایت سچے ہیں اور کون سا ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی بات کو آگے بڑھایا ہو اور اس کا تمسخر نہ اڑایا ہو.
تو وہ اور اس کنڈیشن کو, سچویشن کو ہلکا کر دینے والے خاتون تھی. تو یہ ایک عورت تھی. اور ایک آج کی عورت ہے جو اپنی اسلامی تعلیمات, جو ہمارے اصل میں ہیروز ہیں, رول ہم ماڈلز بھول چکے ہیں, اپنے رول ماڈلز کو بھول چکے ہیں, لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں. تو ذرا کچھ ایسی بات کہیے کہ شاید کہ دل میں اتر جائے تیری بات. دیکھیے, ہم عام طور پر معاشرے میں لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں فلان شخص بہت بڑا آدمی ہے اور فلان شخص بہت چھوٹا آدمی ہے. یہ چھوٹے اور بڑے کا جو معیار ہے ان کا قد کاٹ نہیں ہے, ان کا جسم نہیں ہے, ان کا پیسہ نہیں ہے, بلکہ ان کی فکر, ان کی سوچ اور ان کی روح ہے. ہو سکتا ہے قد کے کسی چھوٹے سے آدمی میں روح اتنی بلند ہو کہ وہ 7ویں آسمان پر پرواز کر رہی ہو اس کی روح, اور بہت بڑے لہیم شہیم انسان میں روح اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی حرکتیں جو ہیں بچوں والی ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے جو انسان کی روحانی خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, ایک انسان جب مادی حوالے سے اس بلند ترین مقام پر ہوتا ہے نا, تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز, دولت مند, طاقتور دیکھتا ہے تو اس کے بعد طغیان پر اتر آتا ہے. یہ کیسی خاتون ہے جس کی روح اتنی لطیف ہے, جس کی روح اتنی پاکیزہ ہے کہ تمام دنیا کی ہر آسائش کے ہونے کے باوجود وہ اتنی خاضع ہے, اتنی خاشع ہے, اتنی متعبدہ ہے, اتنی مؤمنہ ہے کہ رسول کریم کو جو کہ یتیم عبداللہ ہیں اس موقع پر اس معاشرے میں, اس کا انتخاب کرتے ہوئے زمانے کی ملامت سے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی متاثر نہیں ہوتی. معاف کیجیے گا قطع کلامی کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں, جب رشتہ آتا ہے بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود گئیں, بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی سہیلی کو بھیجا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تو نادار ہوں, میں تو یتیم ہوں. کیا خدیجۃ الکبریٰ اس بات پر راضی ہیں؟ تو یہ شان دیکھیے ہے. یعنی یتیم سے شادی کرنا, اس میں یہ بھی جوڑ لیجیے گا, اس وقت مایوس سمجھا جاتا تھا, معاشرے کے لیے صحیح نہیں تھا. غریب بھی, یتیم بھی, باقی لوگوں کی نگاہوں میں دھتکارا ہوا بھی. جب معاشرے میں کسی ایسے سٹیٹس کے بندے کا آپ انتخاب کر رہے ہوں جبکہ آپ کے پاس دنیا کی نگاہوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام سہولتیں موجود ہوں اور سردار قبیلہ بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور قبائل کے اندر آپ کا ایک نام اور آپ کے نام کا سکہ چلتا ہو, ایسے موقع پر اس طرح کی روح کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ خاتون اتنی خدا پرست تھی اور خدا پر اتنا ان کا یقین اس معراج پر تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو زمانے کی تمام تر ملامتوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح سے کھڑی ہو گئی. اور ان کا اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا لقب طاہرہ تھا. جی, اب ذرا رسول کریم کی گفتگو سنیے. رسول کریم سے اگر آپ پوچھیں نا, یا رسول اللہ آپ کو حضرت خدیجہ کی کون سی چیز اتنی پیاری اور اتنی عزیز لگتی ہے, تو آپ کو ان کے کلام میں مختلف جگہوں میں جو مختلف شخصیات نے, تواریخ نے, احادیث نے نقل کیا, میں اس کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ اس وقت جب سب مجھے جھٹلاتے تھے اس صدیقہ نے میری تصدیق کی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کہا. جی, جب سب مجھ سے بھاگتے تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا. صدیقۃ الکبریٰ. جب مجھ پر وہی نازل ہوئی تو میری پہلی تصدیق انہوں نے کی. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنا سب کچھ نچھاور مجھ پر انہوں نے کیا. جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو سب سے پہلے یہ خاتون آئی میرے ساتھ میرے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی. آپ ان صفات کو دیکھیں ایک ایک کر کے. آپ دیکھیں یہ جو 25-26 سال کا عرصہ گزرا ہے نبی کریم کی ازدواجی زندگی کا, یہ ایام کیا ہے, یعنی دعوت کے پہلے 10 سال انتہائی سخت تھے نا, انتہائی سخت, جب ہر طرف سے پتھر پڑتے تھے, ہر طرف سے گالیاں پڑتی تھیں, ہر طرف سے کانٹے بچھائے جاتے تھے. اس موقع پر اس خاتون نے ساتھ دیا ہے, کوئی اور ساتھ میں دینے والا نہیں تھا. جب فقر تھا, بھوک تھی, اس خاتون نے ساتھ دیا. اور نوفل, میں تھوڑا سا نام میں بھول رہی ہوں, نوفل ان کے پاس جب لے کے گئی اما خدیجۃ الکبریٰ تو البتہ اس میں اختلاف ہے, خود اس روایت میں جو ہے اختلاف ہے چونکہ وہ یہودی تھے, بالکل, اس لیے اپنے حساب سے اپنی کتاب کی روایت بیان اس لیے اس نے اپنی کتاب کے حوالے سے بات کہی. لیکن دیکھیں نا, نبی کریم اللہ کے براہ راست نمائندے ہیں زمین پر, ٹھیک ہے, اور اللہ نے
ان کا انتخاب کیا ہے اور افضل الانبیاء کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا ان کو اپنے اس مقام کی تصدیق کے لیے کسی نوفل کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات فرما دی۔ اب فہیم، ہم نے کیونکہ ہم بات یہاں پر جو بھی کچھ ہماری پچھلے کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ رب العزیز نے چاہا تو آگے بھی اسی طرح سے چلتی رہے گی، اس کا مقصد اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع کر لیں، اپنی سے مراد ہماری اپنی، بالکل، اس کے بعد اگر آپ لوگ سن کے بھی متاثر ہوں تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ سب سے پہلے دین اور پھر دین کے بعد کچھ اور۔ تو آج جب طارق مسعود صاحب کی جانب ہم چلتے ہیں ہدایت کے بول میں اور ان سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دین اور اس کے بعد پھر کچھ اور۔ طارق صاحب، وقفے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم طارق مسعود صاحب کے ہدایت کے بول میں ان سے گفتگو، ان کی گفتگو سے جو ہے وہ استفادہ لیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو خبردار، سینے میں ایک جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو خبردار، وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ اس جسمانی دل سے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے اس سے تو ہم سب واقف ہیں، اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں، اس کی صحت کی بھی فکر کرتے ہیں، اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سب کو معلومات ہیں کہ کولیسٹرول لیول نہیں بڑھنے دینا، ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ یہ گوشت کا بنا ہوا دل صحیح کام کرتا رہے اور ہماری باڈی وہ بھی ٹھیک رہے۔ ہارٹ پیشنٹ کی باڈی بھی متاثر ہوتی ہے اور اس کی باڈی سے جو وہ پہلے کام کیا کرتا تھا وہ سارے کام متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گوشت کا بنا ہوا دل ہے اس کی صحت کی تو بہت زیادہ فکر کی جاتی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک روحانی دل بھی ہے جو اسی سینے میں، اسی دل کے اندر ہے۔ اس روحانی دل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں تذکرہ فرمایا ایک سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مراد اس سے روحانی دل ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، جب وہ خراب ہوتا ہے تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس دل سے گوشت کا دل مراد نہیں ہے، کیونکہ گوشت کا دل صحیح کام کرے نہ کرے یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا وہ ہماری روح کو درست کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں۔ تو آپ جس دل کی بات کر رہے ہیں وہ روحانی دل ہے، یعنی وہ دل جو محبت بھی کرتا ہے، جو نفرت بھی کرتا ہے، جو خوف زدہ بھی ہوتا ہے، جس میں بہادری بھی ہے، جس میں سخاوت بھی ہے، جس میں لالچ بھی ہے، جس میں شکر کا جذبہ بھی ہے۔ تو اس دل کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس دل کو کیسے درست کریں گے؟ ہم اپنے جسمانی دل کو درست کرتے ہیں کولیسٹرول لیول کو کم کر کے، چربی کو ختم کر کے، ایکسرسائز کر کے، فیٹ ختم ہو جائے، یہ سب چیزیں میڈیکل سائنس میں بحث کی جاتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں۔ لیکن روحانی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ کولیسٹرول نہیں ہے، یہ مادی کولیسٹرول، وہ حسد کا کولیسٹرول ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا ڈاکٹروں سے، بھائی کولیسٹرول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا والا ایک برا والا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ٹرم کیا ہے وہ تو ڈاکٹر ہی جانتے ہیں، لیکن ایک سادہ زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بھائی اچھا والا اور خراب والا کولیسٹرول۔ تو ایسے ہی ہمارے دل میں کچھ کولیسٹرول کی ایسی قسمیں ہیں روحانی دل میں جو گندی والی ہیں، بری ہیں، اور کچھ اچھی والی ہیں۔
تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دل کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، لالچ سے پاک اور صاف کیا جائے، اور اس روحانی دل کو صحت مند بنایا جائے اللہ کی محبت سے، اہل اللہ کی محبت سے، غرباء اور مساکین کی خدمت کے جذبے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکال کے دھویا گیا اور دوبارہ سینہ مبارک میں لگایا گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ دل کو اللہ کی محبت سے منور کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، دل کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمارا جو دل ہے نا یہ تو بالکل پاگل ہے، تو کسی پہ بھی آ جائے، دل کا کیا اعتبار ہے۔ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ پھر چرسی ٹھیک کرتا ہے، ہیروئن ٹھیک کرتا ہے، اس کا دل چرس پہ آ گیا، اس کا دل ہیروئن پہ آ گیا، تو کیا خرابی ہے اس میں؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو غلط چیز کا عادی بنایا ہے۔ تو ہماری شریعت نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ دل کو روحانی بیماریوں سے پاک کیا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو دل کو خراب کر دیتی ہیں، یہ بھی بتایا کہ ان کے علاج کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ روحانی دل کو صحت مند بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تک سینے میں چھپے اس روحانی دل کا علاج نہیں کرو گے، اسے ٹھیک نہیں کرو گے، تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال درست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کے لیے وہ اچھا ہے، دوسرے آدمی کے لیے وہ برا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جانوروں پہ بیٹھ کے مسجد آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جب یہ سواریاں نہیں تھیں تو علماء نے بتایا کہ ایک شخص ایک کھونٹا گاڑ دیتا ہے مسجد کے دروازے پر کہ جب کوئی آئے گا تو اسے جانور اور سواری باندھنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی، اس نیت سے وہ کھونٹا گاڑ دیتا ہے۔ دوسرا شخص آتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کھونٹے سے کسی کو ٹکر لگے اور ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے، تو وہ اس کھونٹے کو اکھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ دو متضاد عمل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، مگر دونوں کو ثواب اللہ کے ہاں ایک جیسا ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والا عمل، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ اچھا ہے، دونوں کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ تو یہ جو دل اگر ٹھیک ہو جائے نا تو اس سے اچھا عمل، یعنی عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور دل اگر خراب ہو تو اچھا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، آپ کی دل میں اللہ کی رضا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کتنا اچھا عمل ہے یہ۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کی دھاک بیٹھ جائے، آپ کا روب بیٹھ جائے اور آپ اس سے اپنے کام نکلوا سکیں، یہ بہت برا عمل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا جذبہ اس کے پیچھے اچھا نہیں ہے، یہی عمل آپ کو تباہ برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ صدقہ جس کے بعد تکلیف ہو، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، وہ مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے فقیر سے معذرت کر لینا، اسے کچھ نہ دینا، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تم اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرو۔ تو اصل کیا چیز ہے کہ انسان کو اپنے دل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں اس پر کوئی محنت نہیں ہے۔ دل میں سب سے پہلا جو کام دل میں آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دل میں کس کی محبت رکھنی ہے، کس کی نہیں رکھنی، اور جس سے کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے اس کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل اٹھا کے جس کو چاہے آپ دے دیں، جس پہ چاہے عاشق ہو جائیں، جس پہ چاہے آپ لٹو ہو جائیں، اور جس کو چاہے لائک کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دل کا ایک بہت بڑا کام ہے، جیسے دیکھیں جسمانی دل کا کام ہے بلڈ کو سرکولیٹ کرنا، روحانی دل کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے محبت کرنا۔ جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہ محبت نہیں کرتا۔ لہذا ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت بہرحال ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے محبت نہ ہو۔
لیکن وہ محبت کے معاملے میں بے لگام ہو جاتا ہے. جہاں اس کا دل بھاگتا ہے وہ اسی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا دل کسی کو دینا ہے, اور کتنا دینا ہے اس سے پہلے بھی سوچنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب آیت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں, نہ 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 نہ, یہ نہیں فرمایا. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اللہ سے محبت کرو. اگر آپ صرف اللہ سے محبت کریں گے اور دنیا کی کسی چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوگی تو آپ پھر بہت سارے حقوق کو ضائع کریں گے, آپ میں رہبانیت آ جائے گی, آپ دنیا چھوڑ دیں گے. آپ کو بیوی بچوں سے بھی محبت کرنی ہے, والدین سے بھی محبت کرنی ہے, دوستوں سے بھی محبت کرنی ہے, کسی حد تک دولت کی آپ میں بھی طلب ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو آپ تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ دنیا ترقی کیسے کرے گی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز سے محبت, جو بھی محبت کے لائق ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ سے, بلکہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. اور کتنی زیادہ یہ بھی نہیں بتایا. اگر اللہ یوں فرماتے کہ ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی تھی. بہت سے حقوق ایسے ہیں کہ جب تک آپ کو ان سے محبت نہ ہو آپ وہ حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کے کہنے سے نہیں کرتے, آپ کو خود بھی محبت ہے اس وجہ سے بھی کرتے ہیں. آپ صرف اللہ سے کہنے سے کر رہے ہوتے تو ہماری ساری قوم نماز پڑھ رہی ہوتی, کیونکہ اللہ نے تو صرف بیوی بچوں سے محبت کا حکم تھوڑی دیا ہے, اللہ نے تو اس کے علاوہ نماز روزے کا بھی تو حکم دیا ہے. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے حقوق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی بات, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں, نہ نہ نہ, یہ مقام ہوتا تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا, کوئی بھی شاید اس پر عمل نہ کر پاتا سوائے پیغمبروں کے. دوسرا حکم اللہ نے یہ نہیں دیا کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, نہ 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 نہ, یہ بھی نہیں فرمایا. اس لیے کہ بہت زیادہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اس سے بھی زیادہ کر لیں. ایک انسان کو دو دوستوں سے بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے, اس سے بھی اور اس سے بھی, لیکن عین ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو. آپ کے دو دوست ہیں, پہلے دوست سے بھی بہت محبت, دوسرے سے بھی, لیکن ممکن ہے دوسرے سے پہلے سے زیادہ ہو, تو دونوں سے بہت ہے. دو آدمی بہت زیادہ کھاتے ہیں, وہ 6 روٹیاں کھا جاتا ہے, وہ 7 روٹیاں کھا جاتا ہے, دونوں بہت کھاتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں, نہ یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن وہ پیسے سے پھر اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق سے پھر اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی حکم میں اور اللہ کے علاوہ کے حکم میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کو اللہ پر ترجیح دے دیتے ہیں. آپ کو اگر اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ حج بھی کرتے ہیں, آپ عمرہ بھی کرتے ہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن دولت سے جو محبت ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے, تو آپ رشوت لیتے ہوئے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں گے. کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت تو بہت زیادہ ہے, تبھی تو آپ حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے. لیکن دولت کی محبت چونکہ اللہ سے بھی زیادہ ہے, تو جب رشوت لینے کا ٹائم آئے گا تو آپ اللہ کو پیچھے کر دیں گے اور دولت کو آگے کر دیں گے. تو اس لیے اللہ نے یہ عنوان بھی قائم نہیں کیا کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, نہ نہ نہ. قرآن کی بلاغت فرمایا اشد جو ہے نا کمپیریٹیو ڈگری ہے, ہوتا ہے نا گڈ کمانا, اچھا, بیٹر کمانا, دوسروں سے زیادہ اچھا, بیسٹ کمانا سب سے اچھا. اللہ نے فرمایا بیٹر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سے زیادہ ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو نہ کرو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کا مطالبہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں میرے علاوہ جس سے جتنی محبت ہے تم کرو, لیکن میری محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا اونچا رکھو. کیا عجیب انداز ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ آپ جس سے جتنی چاہے محبت کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم اس کے حکم کے مقابلے میں آئے گا تو آپ اس کے حکم کو ٹھکرا دیں گے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اس دوسرے محبوب سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو دو محبوبوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو انسان اس مقابلے کے وقت، کمپٹیشن کے وقت، اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے جس کی محبت کا گراف اس کے دل میں تھوڑا سا زیادہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں سے یہ کہتا ہو کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، جیسے کہ جس کی دو ہوں تو اس کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ جو تجربے کار ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ سارا دن بیچارے یہی کرتے رہتے ہیں، ہر ایک سے یہی کہتے رہتے ہیں مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب دونوں بیویاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ہی ہوگی جب یہ کہہ رہا ہے، وہ آپ کو آزماتی ہیں، بھائی یہ میرا مطالبہ پورا کرو، یہ مطالبہ پورا کرو، آپ ہر بیوی کا ہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں۔ ایک دن دونوں بیویوں کو خیال آیا کہ ہمارے جو میاں صاحب ہیں وہ مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت، اور تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو آؤ ہم دونوں آزماتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے اس کے دل میں کس کی محبت کا گراف دوسرے کی نسبت زیادہ ہے۔ ہم دونوں میں اگر اس کو موقع ملے، ہم دونوں اس کو آزمائیں تو یہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تو دونوں نے کیا کیا، آپ کی آزمائش کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ ایک نے کہا کہ بھئی آج آپ نے رات کا کھانا جو ڈنر ہے آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ آپ ضرور قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے بیگم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر کروں اور میں انکار کر دوں، ایسا مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ کون سے ہوٹل پہ چلنا ہے، آپ کہاں کھانا پسند کریں گی اور کیا کھانا پسند کریں گی۔ دوسری بیگم کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آج ڈنر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ آپ سٹ پٹا جاتے ہیں کہ ٹائم تو میں ادھر دے کے آ گیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں بیگم آج کو چھوڑو کل کر لیتے ہیں۔ کہتی ہے نہیں آج ہی کرنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے آج کر لیتے ہیں، لیکن لنچ کر لیتے ہیں۔ نہیں جی لنچ نہیں، آج ڈنر۔ وہ تو پہلے سے ٹھان کے بیٹھی ہوئی ہے نا کہ آزمانا ہے کہ کس کی محبت کا گراف زیادہ ہے۔ اچھا بیگم ایسا کرو چلو آج ڈنر کر لیتے ہیں، تو دل میں آپ نے سوچا کہ ادھر میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا، ادھر میں 11 کا ٹائم، چلو 11 بجے ہم ڈنر کریں گے، میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ نہیں جی آپ نے 8 بجے کرنا ہے۔ اب آپ بڑے سٹ پٹائیں گے، اس نے بھی 8 بجے کا ٹائم، اس کا بھی 8 بجے کا ٹائم، دونوں کے ساتھ تو ایک ہی ٹائم پہ ڈنر نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے، دوسری کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پہلے تو کوشش کریں گے کوئی جوڑ کا راستہ، کمپرومائز کا راستہ نکل آئے، چونکہ آپ دونوں سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے۔ حتی الامکان آپ کی کوشش ہوگی یار کوئی درمیان کا راستہ نکالو، لیکن جب تمام راستے ناکام ہو جائیں گے اور وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائیں گی، تو ایسے موقع پہ آپ جس کی دعوت کو قبول کریں گے اور دوسری کو ناراض کریں گے، یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت کا گراف، جس کی دعوت کو آپ نے قبول کی ہے، دوسری سے تھوڑا سا بہرحال زیادہ ہے۔ بہت زیادہ نہ بھی ہو تو تھوڑا سا زیادہ بہرحال ہے کہ آپ نے کمپٹیشن کے وقت اس کی ناراضی برداشت کر لی اور اس کی ناراضی برداشت نہیں کی، کیونکہ آپ اس موقع پر گھنٹوں بیٹھ کے سوچو گے کہ بھائی اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اگر اس کی دعوت قبول کرتے ہو تو یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اس کی دعوت قبول کرتے ہو تو یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور دونوں ڈھیٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دونوں میں سے ایک کی ناراضی کو جب برداشت کر لیا اور ایک کو آپ نے یہ چاہا کہ اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی محبت کا گراف آپ کی نظر میں اس دوسری سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 0.00001% زیادہ ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن میں تعبیر استعمال کی نا، وہ یہ نہیں کہ مجھ سے ایمان والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، نا، فرمایا کہ دوسروں کی نسبت مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر مخلوق کی محبت بہت زیادہ ہے تو اللہ کی اس بہت زیادہ سے تھوڑی سی اور زیادہ ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے حکم میں اور اللہ کی مخلوق کے حکم میں مقابلہ ہوگا، جب کمپٹیشن ہوگا، تو آپ کو ایسے موقع پہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے۔
آپ کے دل میں دولت کی محبت بھی ہے, پیسے کی محبت بھی ہے, جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت بنوں, میں مالدار بنوں. آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں, آپ کی شاپ پہ کسٹمر کا رش ہے, تو آپ کریں بزنس, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے اور جماعت تیار ہوتی ہے, ایسے موقع پہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا گراف اس دولت کی محبت سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہوگا, تو نماز کے وقت اللہ کی محبت اس مخلوق کی محبت سے ٹکرا رہی ہوگی. اس وقت آپ اگر اللہ سے تھوڑی سی زیادہ محبت کریں گے تو آپ ایسے موقع پہ اپنی دکان بند کر کے نماز کی طرف جائیں گے, اور یہ نماز کی طرف جانا اس کی علامت ہوگا کہ آپ کو اپنی دکان سے اور بزنس سے بھی بہت محبت, اللہ سے بھی بہت محبت, لیکن اللہ کی محبت کا گراف اس دکان سے 0.0001% بہرحال زیادہ ہے. مخلوق کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہے. یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کہ جس سے چاہے محبت کرو, لیکن میری محبت اس سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی زیادہ بھی کافی ہے آخرت میں نجات کے لیے. انسان کو اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے, اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کی اپنی ذات بھی خوش ہوتی ہے. آپ دیکھیے جب ہم افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا, اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم افطار میں جلدی کرو. تو یہ ایسی خواہش ہے جسے ہم پورا کرتے ہیں, جس میں ہماری اپنی جان بھی خوش ہوتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو ہم پورا کرنے کی طرف جب جائیں گے تو ہمارا جسم تو خوش ہوتا ہے, مگر اللہ ان خواہشات کے پورا کرنے پر خوش نہیں ہوتا. شراب پینے پر, زنا کرنے پر, ناحق غصے کو جاری کرنے پر اللہ خوش نہیں ہوتا. اس موقع پر اللہ میں اور اللہ کی یہ جو ہماری باڈی ہے, ہمارا نفس ہے, ان کے حکم میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع پر ایمان والے لوگ اور خوش قسمت لوگ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ یؤثرون وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی, کہ جو دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ کے موقع پر دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, اور جو ایسے موقع پہ آخرت کو ترجیح دے گا فإن الجنۃ ہی المأوی, اس کی ہر خواہش میں پوری کروں گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی لیے ایک روایت کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہے نا یہ سوکنوں کی طرح ہیں, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری روٹھ جائے گی آپ سے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر دنیا کے پیچھے جاتے ہیں آخرت ضائع ہوتی ہے, آخرت کے پیچھے جاتے ہیں تو دنیا ضائع ہوتی ہے. ہوتی کا مطلب ہوتی بھی نظر آتی ہے, حقیقت میں ضائع نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی نظر آتی ہے. یہی آپ کی آزمائش ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری کون سی خواہش ایسی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اور کون سی خواہش ایسی ہے جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ بعض لوگ جو دین پر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہر خواہش کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہر خواہش کو ختم کرنا, کچلنا یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے. بہت سی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہر حلال چیز, ہر خواہش کو پورا نہ کرنا یہ کوئی ثواب نہیں ہے. وہ خواہش جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان تمام خواہشات پہ ہمیں کنٹرول کرنے کا حکم ہے. یہ ہے دل کی صحت, کہ دل میں, دل کا جو بنیادی کام ہے محبت کرنا, تو آپ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے اس نے کس سے محبت کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. اور یہ بھی خوب ذہن میں رکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ نے محبت کرنی ہی نہیں ہے, ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی. تو ایک اہم موضوع تو دل کا یہ ہے کہ اس کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے کرنی ہے اور کتنی محبت کرنی ہے. دوسرا پھر اسٹیپ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی چاہیے اگر اس سے محبت نہیں ہے تو اس سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا, یہ
اللہ کا حکم ہے, اس سے آپ کو سکون ملے گا, لیکن یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ جیسے جسمانی دل میں کوئی بیماری ہو, اسے ختم کرنے کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے اور کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, اسی طرح روحانی دل میں اللہ کی پاکیزہ محبت پیدا کرنے کے لیے اور دنیا مردار کو دل سے نکالنے کے لیے بھی آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے, جو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر, علماء کی صحبت میں رہ کر آپ کے اندر وہ چیزیں کنورٹ ہوں گی, آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی. تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا, علماء کی صحبت اٹھانا, ان کے بیانات سننا, واعظ و نصیحت کی محفلوں میں جا کے بیٹھنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا, جس سے اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور جیسے جیسے محبت پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ اس محبت کی بنا پر اور زیادہ شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے احادیث میں تسبیحات بتائی گئی ہیں کہ صبح و شام چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ یکسو ہو کر جب ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے بار بار لیں گے تو اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا شروع ہوں گے, اور اس کا دنیا میں جو نقد فائدہ ہوگا بے پناہ سکون اور بے پناہ اطمینان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو جیسے جسمانی دل کو صحت مند بنایا, ایسے ہی اللہ ہمارے روحانی دل کو بھی صحت مند بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سحر نشریات میں, جس کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. طارق مسعود صاحب آپ کے اور تمام علماء جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس نشست کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے جس طرح سے ہماری تربیت ہو رہی ہے, اور اسی کے ذریعے بول ٹی وی کی اسٹریم کے ذریعے ناظرین کی جس طرح سے تربیت ہو رہی ہے, بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہم نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفات بیان کی ہیں. ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات کہ ہم ان کی صفات بیان کر سکیں, جو کچھ ہم اپنے تئیں کر سکے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہماری زندگیوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زندگیوں کو, میری زندگی کو, میری بیٹی کی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین آج کی سحر نشریات جو ہے وہ یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ آپ سے جب افطار میں ملاقات ہوگی تو ہم اسی موضوع پر بات کریں گے, کیونکہ اس موضوع پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. رمضان پورا مہینہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ٹاپک اور یہ خصوصیات جو اماں کی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی رہتی دنیا تک. تو ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی رمضان میں بول. اللہ نگہبان. رمضان 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 میں بول.